السلام علیکم. ویڈیو شاید اپلوڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے تو میں آپ سے فائل اور آڈیو شیئر کر لوں گا تاکہ آپ کا کام متاثر نہ ہو اور ویڈیو صبح اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. سب میں پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں 15 جولائی کے سیشن کے لیے. ہاں پر زیادہ بات کرنے کو کچھ ہوگا نہیں کیونکہ مارکیٹ کچھ ایک جیسے بیہیویئر کو لے کے چل رہی ہے. اچھا ایک بات یاد آ رہی تھی الیگزینڈر ایلڈر صاحب کی کہ دا گول آف اے سکسیزفل ٹریڈر از ٹو میک دا بیسٹ ٹریڈ, منی از سیکنڈری. پوائنٹ ہے اس میں سوچنے کا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیوں کہنا چاہ رہے ہیں. اس کو جو میں سمجھا ہوں وہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ یہ کہ ہمیں ٹریڈ پر اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اور اس کے جو طریقہ کار ہیں اس پر توجہ دینی چاہیے. منی امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ سارا کچھ کیا ہی پیسے کے لیے جاتا ہے کہ ہم پروفٹ چاہتے ہیں, ریٹرن چاہتے ہیں. مگر یہ بڑا اہم بہت اچھی بات الیگزینڈر ایلڈر صاحب نے کی ہے کیونکہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ ایک وقت میں بہت ساری جگہوں پہ فوکس نہیں کر سکتا اور پھر خاص طور پہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ہمارا فوکس بھی جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا جاتا ہے. تو اس میں پرائرٹائز کرنا بڑی اہم بات ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم پیسے کے لیے ٹریڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں پروفٹ ہو, مگر پرائرٹائز انہوں نے بیسٹ ٹریڈ کو اس لیے کیا کہ اگر آپ کا میکسیمم فوکس ٹریڈ کو بہترین بنانے میں ہوگا تو منی تو خود چل کے آئے گی. بیسٹ ٹریڈ کا مطلب کیا ہے؟ اچھی ٹریڈنگ کریں گے تو اچھا پروفٹ ہوگا. مگر اس میں اگر یہ سوچ لیا جائے کہ مجھے پیسے بہت زیادہ چاہیے تو فوکس صرف گریڈ پہ رہے گا, پیسے پہ رہے گا. ٹریڈ کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کمپلیٹلی اگنور ہو جائیں گے. یہ بیسک مقصد ہے ان کا سمجھانے کا کہ سکسیزفل ٹریڈر کا فوکس کہاں ہونا چاہیے. تو جو میں نے یہاں ان سے سیکھا وہ یہ ہے کہ ٹریڈنگ پلان, اسٹریٹجی اور ٹریڈنگ سسٹم یہ ہمارے جتنے اسٹرانگ ہوں گے, منی مینجمنٹ, رسک اینڈ ریوارڈ ریشو, رسک مینجمنٹ, ہم اتنی اپنی ٹریڈ کو بہترین بنا سکیں گے. اور پھر ان تمام چیزوں کو اگر مارکیٹ ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ میں ڈھال لیں تو بس پھر کچھ بچتا نہیں ہے. ٹریڈ بیسٹ ہو جاتی ہے اور جب ٹریڈ بیسٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ریٹرن اور اس پہ ریوارڈ جو ہے وہ آبویسلی زیادہ ہوگا. تو اور وہ جو زیادہ ریوارڈ, زیادہ اپریسیشن ہے وہ بیسیکلی اپریسیشن ہے ہماری بیسٹ ٹریڈ بنانے کی, یعنی کہ ہم ٹریڈ کو جو بیسٹ بنا رہے ہیں. اچھا اگلی سلائیڈ میں میں نے روڈ شوز کے بارے میں بتایا ہے. ہم لاہور کے پروگرام کو ہم نے آگے پیچھے اس لیے کیا کہ ہمارے لاہور کے رہنے والے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو پوسٹ پون کرنا چاہیے کیونکہ ایک تو بارشیں
اور اوپر سے جو عید کی چھٹیاں اور عید کی جو مصروفیات لوگوں کی ہیں اس میں شاید وہ اتنا اٹینڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہو سکتا تھا. اور دوسرے اہم بات یہ کہ جیسے پنجاب کی تو میں خاص بات یہ ہے کہ پنجاب میں لوگ ٹریول کرتے ہیں, آگے پیچھے سے آتے ہیں, تو جب لاہور میں پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو سارے لوگ لاہور کے نہیں ہوتے, لاہور کے قریب و اجوار کے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کی اس بات کو رسپیکٹ کیا اور ہم نے فوری طور پہ گو کہ ہم لاہور کو پلان بھی کر چکے تھے اور لاہور کے لیے ہم راستے میں تھے. فیصل آباد کے بعد ہمیں لاہور آنا تھا, مگر ہم نے اس کو چینج کیا اور ہم نے کہا ٹھیک ہے عید کے بعد کر لیں گے. تو اب ہمارے پاس عید کے بعد جو پروگرام ہے وہ بڑھ گئے. تو اس میں نے وہ سٹیز بتائی ہیں کہ جن سٹیز پہ ہمارا پلان ہے, فوکس ہے. جیسے جیسے جو سٹی کا اسکیجول کنفرم ہوگا وہ آپ کو یقیناً روزانہ کی کال میں نظر آ جائے گا, جس طرح ہم اپنی انڈیکس کال میں اس کے بارے میں ڈیٹیل بتانا شروع کر دیتے ہیں. مگر بہرحال اس میں سٹیز ایڈ ہو سکتی ہیں ایز پر دی کیا کہنا چاہیے ریکویسٹ آف دی ویورز ممبرز. فی الوقت جو ہمارے پاس ٹارگٹ سٹیز ہیں وہ لاہور, پشاور, اسلام آباد, ملتان اور ایک بار پھر فیصل آباد اور گجرانوالہ. یہ سٹیز ہیں جن کو ہم فوکس کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سٹیز بڑھ بھی جائیں, کیونکہ ہم مسلسل پنجاب میں یہ اویئرنیس پروگرام دیتے رہیں گے, کیونکہ ہم اس بات کی ضرورت کو سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جتنا پوٹینشیل ہے مارکیٹ میں کام کرنے کا, اس حساب سے پنجاب کو وہ ٹائم نہیں دیا گیا ہے, وہ اویئرنیس نہیں دی گئی ہے مارکیٹ کی کہ وہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس مارکیٹ میں. تو ہم اس کا پورا خیال کریں گے. اچھا آگے چلتے ہیں, اور ہماری جو اگلی سلائیڈ ہے وہ اس حوالے سے کہ آج کا میں نے آپ کو چارٹ دکھایا ہے, اور اگر آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس میں واضح طور پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کل ہم نے یہی کہا تھا سیشن ڈپریس رہے گا, اوپر نیچے انڈیسائزو ہوگا. اگر آپ غور کریں تو آج کا پورا سیشن اسپیسیفکلی پہلی سپورٹ اور پہلی ریزسٹنس کے بیچ میں رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا اگر آپ غور کریں. اور دوسری چیز اگر آپ غور کریں تو تقریباً ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی برقرار رہی, اور آج بھی ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی ہمیں ملی. تو وہ اپرچونٹیز کو میں نے ایرو کے ذریعے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ میرے حساب سے 4 اپرچونٹیز آج آئیں مارکیٹ میں, اور میرے خیال میں وہ چیمپئنز ہیں جنہوں نے ان 4 میں سے 2 کو بھی اویل کر لیا. یہ تو بڑی بیکار سی بات ہے کہ ہم 100% مارکیٹ سے لے لیں. یہ بولنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں بالکل جناب ڈپ پہ بائی کر لیں اور بالکل ٹاپ پہ بیچ دیں. مطلب ہوتا مشکل ہے, مگر میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ ناممکن ہوتا ہے. نہیں, ناممکن بھی نہیں ہوتا. جو بیسٹ ٹریڈر ہیں, جو اگر اپنی اچھی اسٹریٹجیز اور پلان بنا لیتے ہیں, جس طرح ہم ٹریلنگ اسٹاپ لاس کو بہترین ٹول سمجھتے ہیں ٹاپ پہ ایگزٹ لینے کے لیے, اور ایکیومولیشن بیسٹ چیز ہوتی ہے باٹم پہ انٹری لینے کے لیے. تو پاسبلٹیز تو ہیں, مگر 100% لوگوں سے مستفید ہونا مشکل ہوتا ہے. یہ مارکیٹ ہے. تو ان 4 اپرچونٹیز میں سے اگر 2 بھی لے لیے تو بہت ہے. 11 پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی. ایک چیز جو اس میں اہم ہے وہ یہ کہ مارکیٹ میں جو والیوم بتدریج کم بھی ہو رہے تھے اور نیچے گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, وہ ہم نے تھوڑے سے بڑھتے ہوئے دیکھے آج. تو یہ بات بتانے کا مطلب کوئی پازیٹیو سینیریو ڈیولپ کرنا نہیں ہے. ہاں, یہ ایک فرق ہم نے دیکھا ہے. اب آگے چلتے ہیں اور پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز پر بات کرتے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں آیا. الرٹ 1 جو آپ کو کل کی کال میں دکھایا گیا تھا, مارکیٹ اسی زون میں ہے, اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک الرٹ 1 میں ہے مارکیٹ صرف یہی کچھ کرتی رہے گی, اوپر نیچے انڈیسیشن اور
لیک آف والیوم یا پارٹیسپیشن. ہائپر موو کی پاسبلٹی برقرار ہے مگر پہلے کے نسبت یہ کم ہو گئی ہے. جس طرح پچھلے 2-3 سیشن میں باوجود ڈپریس کلوزنگ کے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ مارکیٹ میں ہائپر بگننگ ہو سکتی ہے، اور وہ ہمیں کچھ نظر بھی آئی. ہائپر مووز بنی، مارکیٹ جتنا بھی اوپر گئی ہائپر مووز بنی، مگر وہ اپرچونٹی برقرار تو ہے مگر کل کے لیے مجھے ذرا کم نظر آتی ہے وہ. تو ہماری اسٹریٹجی ابھی بھی یہی ہے، پروفٹ ٹیکنگ کریں گے. جو بھی بائی بیک ہم نے کیا ہے اس کی وہ اپنے ریزسٹنس لیول پہ اگر ہمیں پروفٹ ٹیکنگ آفر کرے گا. آج بیچ میں مارکیٹ کے دوران بھی میں نے ڈسکس کیا کہ اسٹاک لاک لگ کے نیچے بھی آئے، انہوں نے آپ کو نکلنے کا بھی موقع دیا، بائی بیک کا بھی دیا. تو ہم پروفٹ ٹیکنگ ضرور کریں گے اور نیچے بائی بیک کرنے کی کوشش کریں گے. جلدی نہیں کریں گے. اگر ہم نے 10,000 بیچا ہے تو پورا 10 لینا ہمارا ضروری نہیں ہے. اسٹریس فری عید ہونی چاہیے، اور عید تک مارکیٹ بہت حد تک ممکن ہے اسی طرح چلے. اب ہمارے پاس جمعرات، جمعہ اور پیر 3 سیشن ہیں، تو پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ جی چھٹیاں آ رہی ہیں 3-4 دن کی، تو سیٹلمنٹ جو ہے T+3 وہاں پہنچ جائے گی، اتنے دن کے بعد فلاں ہوگا، اتنے دن کے بعد فلاں ہوگا. یہ جسٹیفیکیشنیں ہیں، اور جو شارٹ ٹرم ٹریڈر ہیں ان کو ایکسائٹ کرنے کی ایک کوشش ہے. آپ فوکس کریں اپنی ڈیلیوری پہ، اوپن پوزیشن پہ تو آپ فوکس ہی نہ کریں. مارکیٹ کہیں نہیں جا رہی، مال بھی ملے گا، لے لیجئے گا اوپن پوزیشن، ٹھیک ہے. اور ایگریشن آف بیئر اب اگنور نہیں کرنا چاہیے. L1 کے نیچے پریشر بڑھے گا، 400 پوائنٹ مارکیٹ نیچے جا سکتی ہے، اور پھر 47,033 کے نیچے پریشر اسٹیبلش ہوگا. تو میں نے ایک بات لکھی ہے کہ مارکیٹ جو ہے اس وقت بیک فٹ اسٹریٹجی آفر کر رہی ہے عید سے پہلے. اور میں نے دوسری بات یہاں لکھی ہے کہ یہ بہترین مواقع فراہم کر رہی ہے شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو. میں نے ملٹیپل ٹریڈنگ آپشنز بتا دیے، اور پچھلے 2-3 سیشن میں اس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں، اور اسکرپٹ کال میں آپ کو اسکرپٹ بھی دے رہا ہوں اور آپ دیکھ بھی رہے ہو. تو باوجود اس کے کہ مارکیٹ 10 پوائنٹ کے فائدے یا 20 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوتی رہے، پورے دن میں آپ کو کچھ اسٹاکس پہ بڑے اچھے ریٹرنز بھی دے رہی ہے. تو دس از دا بیوٹی آف دا مارکیٹ. یہ ہماری مارکیٹ کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں، لوگ پتہ نہیں شاید سمجھتے ہوں کہ میں مارکیٹ کی طرف ٹیمپٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا کیونکہ میں اس بزنس میں ہوں تو آپ لوگوں کو اس طرح کوئی پازیٹیو پکچر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مگر نہیں، ان ریالٹی جتنا میرا تجربہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ہے، میں اس کو پہلے کی نسبت بہت اسٹیبل دیکھتا ہوں. میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، پھر کہوں گا، الحمدللہ میں نے پچھلے چند سالوں میں مارکیٹ کے ویٹیج کو اسٹرینگتھن ہوتے دیکھا ہے، مارکیٹ کی والیٹیلٹی کو کم ہوتے دیکھا ہے. تو یہ نشانیاں ہیں کسی مارکیٹ کے، ایک اچھی مارکیٹ کی طرح. مطلب اچھی مارکیٹ میں ابھی آنا تو بڑا ہمارا مشکل ہے، ٹائم لگے گا. بامبے اسٹاک ایکسچینج بھی بڑی مارکیٹس میں نہیں آتی، ہم اس سے بھی چھوٹے ہیں، مگر یہ قدم ہے اس طرف کہ ہم بہتری کی سچویشن میں جا رہے ہیں. ڈائریکشن ہماری اچھی ہے. تو اسی کال کو فالو کیجئے. L1 کے نیچے L2 میں رہیے، اور L2 کے نیچے مارکیٹ میں بیئرس کو اسٹیبلش ہوتا دیکھیں گے. اگر آپ کا انڈیکس اوپر جاتا ہوا آپ کو نظر آئے، ہائپر موو لے، لیولز تبدیل ہی نہیں ہوئے ہیں، تو انہی لیولز کو لے کے آپ شارٹ اینڈ اسٹرینتھ کو پلان کریں. ہر لیول کے پاس
یا ہر 2 لیول کے بیچ میں آپ بلز کی ایگزاشن کو دیکھیں اور اس کے بغیر شارٹ آن اسٹرینتھ نہ کریں. بہت شکریہ مجھے سننے کا. اللہ حافظ.